حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے مزار اقدس داتا دربار کی تاریخ برصغیر میں اسلام کی اشاعت اور لاہور کی اشاعت کی سب سے اہم باب ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں داتا دربار لاہور میں۔ ایک تفصیلی ویڈیو ہے داتا دربار کی زندگی پر، ولادت پر۔ انشاءاللہ آپ اسے ضرور انجوائے کریں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کا اصل نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا ہے۔ آپ افغانستان کے تاریخی شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں غزنوی دور حکومت تقریباً 1009 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس کے لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ نسبت آپ کا شجر نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہے۔ علم دین کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے شام، عراق، فارس یعنی کہ ایران، آذربائیجان سمیت کئی اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ اپنے دور کے عظیم ترین علماء صوفیاء سے فیض حاصل کی۔ مرشد کا حکم روایت کے مطابق جب لاہور کے پہلے اسلامی گورنر کے دور میں یہاں مسلمانوں کو ایک مصلح کی ضرورت تھی تو آپ کے مرشد یعنی حضرت ابو الفضل محمد بن حسن نے آپ کو لاہور پنجاب جانے کا حکم دیا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو یہاں کے راجہ جے پال کے خاندان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور غزنوی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ اس وقت لاہور ہندو مت کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا اور یہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آپ نے لاہور کے مرکز موجودہ باٹھی گیٹ کے باہر ایک مسجد اور خانقاہ قائم کی۔ آپ کا اخلاق، غریب پروری اور علم گفتگو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لاہور کے ایک بڑے ہندو جوگی رائے راجو جو بعد میں نائب گورنر بنے، آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ان کا نام شیخ ہندی رکھا گیا۔ داتا گنج بخش کا لقب کس نے دیا؟ آپ کا وصال کے تقریباً 116 سال بعد برصغیر کے ایک عظیم صوفی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری لاہور تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت علی حجویری کے مزار پر چلہ کاٹا یعنی کہ عبادت کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے عقیدت میں یہ مشہور زمانہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، رہبر کاملہ را پیر، کاملہ را رہنما۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں، آپ خدا کے نور کا مظہر، دنیا کے فیض ہونے والے خزانے بخشنے والے ہیں۔ آپ ناقص لوگوں کے لیے رہنما اور کامل صوفیاء کے پیر ہیں۔ اس کے بعد سے آپ مشہور برصغیر میں داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اگر ہم اس کی عمارت کی بات کریں تو موجودہ عمارت شان عمارت صدیوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ اب بھی اس پہ کنسٹرکشن جاری ہے۔ پہلی تعمیر سب سے پہلے آپ کے مزار پر ایک سادہ مقبر غزنوی دور میں تعمیر کیا گیا، جس بعد میں شمس الدین الشمس سلاطین دہلی کے دور میں وسعت دی گئی۔ مغل شہنشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی یہاں حاضری دی۔ خاص طور پر مغل شہزادی زیب النساء جو شاہ جہان کی پوتی تھی کے مزار کے احاطے میں ایک مسجد اور دالان تعمیر کرائے۔ 1980 کے دہائی میں صدر ضیاء الحق کے دور میں داتا گنج بخش کے دربار میں بڑی توسیع کا آغاز ہوا۔ پرانی عمارت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے گرد سفید سنگ مرمر کا ایک عظیم الشان کمپلیکس، وسیع صحن اور زیر زمین پارکنگ بنائی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے۔ داتا دربار کا لنگر خانہ دنیا کے بڑے لنگر خانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں اور عرس کے دنوں میں لاکھوں غریبوں، مسافروں اور زائرین کو بالکل مفت معیاری کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے 1000 سال سے بلا تعطل جاری ہے۔ حضرت حجویری صرف ایک صوفی نہیں بلکہ بہت بڑے مصنف تھے۔ آپ کی کتاب کشف المحبوب تصوف پر فارسی زبان میں لکھی گئی دنیا کی پہلی اور سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اگر آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں تو دربار میں ایک دو لمبے عالیشان مینارے ہیں، اس کے درمیان
चांद को लटकाया गया है। ये जब आप नीचे जाते हैं, लंगर खाने में जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब ज़ायरीन और मुसाफिर यहाँ पे आराम करते हैं, यहाँ पे रातें गुजारते हैं। बेसहारा और बेघर लोग यहाँ पे सालों साल रहते हैं। लंगर खाने से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो जंगला जहाँ पे है ये खाने का है, और उसके सामने ये यहाँ का रिहायशी है, रिहाइश। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ एक वसी मैदान, वसी मस्जिद, बड़ा हाल, और उसके सामने बिल्कुल हज़रत हजवेरी दाता गंज बख्श का मज़ार। मेरे बिल्कुल पीछे जदीद इमारत में अब भी तामीर जारी है। यकीनन ऐसे औलिया सदियों में पैदा होते, और हम खुशकिस्मत है, बरसगीर खुशकिस्मत है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूफिया कराम औलिया पैदा हुए हैं जिन्होंने दीन को पहचानने में बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये हमारा काम है, अब ये हमारा ईमान है, और अब ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम पे वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत करें, और इस दीन को ज़ाया होने से बचाएं, और इस दीन पे पूरी ज़िंदगी गुजारें। दुआ में याद रखिएगा।